سورہ انفال 9واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 24، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت میں واحد کا صیغہ دعا اس لیے ذکر کیا گیا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بلانا اللہ عز و جل ہی کا بلانا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں؟ ایسا ہی واقعہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام اے ابی۔ جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ زندگی دینے والی چیز کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے ایمان مراد ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے اور دونوں جہان کی حفاظت ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے، کیونکہ شہداء اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔